اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ بلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے ہیں خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ میرے نہایت ہی واجب القدر عزیز دوستوں، مسلمان بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، ساتھیوں، میں بندہ ناچیز خادم اہل سنت حافظ صاحبزادہ حسن فاروق یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا اس ویڈیو کا ٹائٹل جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے فضل احمد چشتی سے مخالفت کیوں ہے، میں اس سے ناراض کیوں ہوں۔ تو اس پر کافی ساری باتیں ہیں۔ میں نے پچھلے روز ایک ویڈیو ڈالی ہے نیٹ پر، مفتی فضل احمد چشتی لاہور والا ہے، اس کے بارے میں، تو کافی لوگوں نے کمنٹ دیے کہ آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ عالم دین ہیں، وہ امام الغیرت ہیں، وہ مفکر اسلام ہے، طرح طرح کے لوگوں نے باتیں کی۔ تو آج میں ان کے سامنے جو ویڈیو لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے، اس ویڈیو کا ٹائٹل آپ نے پڑھا کہ مجھے مفتی فضل احمد چشتی سے نفرت کیوں ہوئی، کیسے ہوئی۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے فضل احمد چشتی کو بہت سنا ہے، 10 سال میں نے ان کے بیانات سنے ہیں۔ میں نے ان کے پیچھے لگ کے گھر میں پڑی ہوئی سکول کی کتابیں اٹھا کے باہر پھینکی ہیں، ان کے پیچھے لگ کے میں نے اپنی فیملی کے اندر مناظرے کی، اپنی فیملی کے اندر میں نے بحثیں کی ہیں، اور میں نے ان کے پیچھے لگ کے، میرے والدین مجھے منع کرتے تھے کہ بیٹا اس طرح نہ کر، چشتی کے پیچھے نہ لگ، یہ چشتی جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ میں ان کی باتیں نہیں مانتا تھا، میں کہتا تھا نہیں، جو حق ہے وہ حق ہے، لیکن آج پتہ چلا کہ میرے والدین جو ہیں وہ مجھے ٹھیک کہا کرتے تھے۔ ان سے ناراض ہونے کی وجہ یہ ہے، ایک وجہ نہیں ہے، کافی باتیں ہیں، ان میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں سب سے پہلے جب اس سے ناراض ہوا، میں اس کا بہت بڑا فین تھا، لیکن جب میں نے یہ دیکھا تو میں بس میرا دل ہی ٹوٹ گیا، اور جتنی محبت تھی اتنی ہی نفرت پیدا ہوگی اس کے لیے میرے دل میں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس نے علامہ امیر المجاہدین بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں نہیں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کے دلوں کے اندر وہ جلوہ گر ہوئے تھے۔ ان کی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں اتری ہیں، انہوں نے دین اسلام کا کام کیا ہے، انہوں نے مسلمانوں کو جگایا ہے، انہوں نے آنے والی نسلوں کو ختم نبوت کے بارے میں بتایا ہے۔ امیر المجاہدین عاشق رسول جب ان کا وصال ہوا تو یہ بندہ اس کے جنازے سے روک رہا ہے، میاں تو نے نہیں جانا تو ٹھیک ہے، نہ جا، کسی اور کو نہ منع کر، اور سوشل میڈیا پہ اعلان کر رہا ہے جو خادم حسین رضوی کے جنازے پہ جائے گا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میاں تو نے جانا ہے جا، نہیں جانا تو گھر بیٹھ، لوگوں کو تو منع نہ کر۔ اور میں نے کلپ سنے ہیں، میں نے لوگوں کے کلپ سنے ہیں، جس طرح میں ان کا مخالف ہو چکا ہوں، بڑے بڑے ان کے شاگرد، بڑے بڑے مقرر، میں نے کلپ سنے ہیں، ان کو چھوڑ کر انہوں نے خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی تحریک کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کر لیا ہے۔ سب سے بڑی بات اس کے لیے یہی ہے، یہی کافی ہے کہ اس کی جماعت کے لوگوں نے، اس کے شاگردوں نے، اس کے چاہنے والوں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ اس نے بابا خادم حسین رضوی کے جنازے سے روکا ہے۔ پہلی بات، پہلا اعتراض یہ ہے۔
میرا، اور اس کا اگر ان سوال جو میں کر رہا ہوں اس کا اگر اس کے پاس جواب ہو تو مجھے لازمی دے، میرا کلپ اگر سنے تو مجھے باتوں کا جواب لازمی دے. ہو سکتا ہے ان کے جواب سننے سے جتنی میرے دل میں نفرت ہے پھر محبت پیدا ہو جائے. دوسری بات کہ اس نے آج سے تقریباً 1.5 سال 3 سال پہلے، اس سے پہلے اس نے رٹ لگا رکھی تھی کہ ویڈیو حرام ہے، ویڈیو حرام ہے. ایک عالم دین، عالم باعمل، ایک شریعت کے مطابق ایک پیر صاحب اگر محفل میں بیٹھے ہوں تو اوپر سے ویڈیو بن رہی ہو تو یہ بندہ کہتا ہے یہ پیر ہی نہیں ہے، یہ حرام کے کام میں ملوث ہے. یہ عالم دین کو ویڈیو نہیں بنانی چاہیے، تصویر نہیں کھینچانی چاہیے. میں نے ان کا کلپ سنے ہیں، اس نے کہا کہ یہ ویڈیو حرام ہے، تصویر بنانا حرام ہے. تو آج وہ شریعت کہاں گئی؟ آج چشتی کے کلپ بن رہے ہیں، آج اس کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، آج ان کی تصویریں کھینچی جا رہی ہیں. آج منع کیوں نہیں کرتا؟ کیا شریعت بدل گئی؟ کیا دوبارہ کوئی اور قانون نافذ ہو گیا ہے؟ یا شریعت ان کے گھر کی ہے، جب چاہے کسی پہ پابندی لگا دے، جب چاہے کسی کو روک دے اور جب چاہے یہ ویڈیو بنوانا شروع کر دے؟ میں نے ان کے پیچھے لگ کے اپنے گھر والوں سے تعلق توڑنے کی کوشش کی ہے کہ ویڈیو حرام ہے، تصویر حرام ہے. تو آج یہ بندہ، میں آج گھر والوں کو کیا جواب دوں؟ یہ اعتراض دوسرا میرا ہے ویڈیو کے بارے میں. جبکہ کہہ رہا ہے حرام ہے تو پھر اب کیوں بن رہی ہے؟ لوگ کیوں بنا رہے ہیں؟ جس طرح پہلے اس نے منع کیا تھا، لوگوں کو منع کرتا رہا، اسی طرح آج بھی منع کرتا تو کوئی نہ بناتا اس کی ویڈیو. سوال نمبر 3 میرا یہ ہے کہ اس کے اندر تکبر ہے. میں نے کافی دفعہ اسے آزمایا ہے، حالانکہ جب میں اس کے بیانات سنتا تھا، میں اس کے پروگرام لائیو بیٹھ کر سنتا تھا، اس وقت بھی مجھے یاد ہے میں بیان سنتا تھا، مگر اس کے اندر تکبر بہت ہے اور تکبر اللہ کو ناپسند ہے. تکبر جو ہے انسان کو غرق کر دیتا ہے. اس کے اندر حسد بھی ہے، تکبر بھی ہے. میں واضح کہہ رہا ہوں، فاضل احمد چشتی جو لاہور والا ہے، اس کے اندر تکبر بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ حسد بھی ہے. علامہ امیر المجاہدین کو اللہ نے عزتیں عطا فرمائی ہیں تو نہ کہ اس کا شکر ادا کرنے کے بلکہ اس پہ حسد کر رہا ہے، اس پہ تنقید کر رہا ہے. تو یہ حسد کی علامت ہے. اللہ نے انہیں مقام عطا فرمایا، اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی ہے، اللہ نے انہیں مرتبہ عطا فرمایا ہے، تو بجائے ان کے ساتھ تعلق رکھنے کے حسد کر رہا ہے. تو یہ حسد جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب بھی کسی پروگرام پہ جاتا ہے، کسی نے بھی بلایا، اس کے پروگرامز مختلف ہوتے ہیں، کسی بھی پروگرام پہ جاتا ہے تو اگر 10 بجے کا ٹائم ہے صبح تو اس کا بیان جو ہے 3 بجے شروع ہوگا. کیوں ایسا مسلمانوں کے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ 10 محرم الحرام کے دن میں نے ان کے ساتھ پروگرام کیا ہے. یہ 10 محرم الحرام جو بھی گزر کے گیا ہے اگست کے مہینے میں، اس کو میں نے ان کے ساتھ پروگرام کیا ہے. اور اللہ معاف کرے اتنا انتظار کروایا اس بندے نے. اس نے گاڑی سیدھی لے کے آیا اسٹیج پر، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لوگ اٹھ کے دھوپ پہ کھڑے ہو گئے. میرے پاس اس کا کلپ ہے، اگر کسی کو ضرورت ہو تو مجھے بتانا، میں اس کو کلپ سینڈ کروں گا. لوگ چھاؤں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس نواب نے گاڑی سیدھی اسٹیج پہ لا کے اسٹیج سے تھوڑا سا دور کر کے کھڑی کر دی، اور ایک عالم دین بیان کر رہا تھا جس کا نام فرق سلیم چشتی صاحب ہے، وہ بیان کر رہے تھے. تو اس نے بجائے کہ آ کر محفل میں بیٹھنے کے گاڑی میں بیٹھا رہا، لوگوں کو ڈسٹرب کرتا رہا، لوگوں کو تنگ کرتا. لوگ دھوپ میں کھڑے ہو گئے ان کی گاڑی دیکھ کے. ان کی گاڑی بیٹھنے کے لیے وہاں جگہ نہیں تھی، اتنا ہجوم تھا. اس نے لا کے گاڑی کھڑی کی، لوگ بےچارے دھوپ میں ہو گئے. میرے پاس کلپ موجود ہے، میں نے ساری اس کی ویڈیوز جو اس کے وہاں کارنامے تھے وہ بنائے میں نے. تیسری بات، یہ ہر پروگرام میں کہتا ہے کہ مائی کے لال کا کوئی مقابلہ کر کے دکھائے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ بات کر رہا ہوں، میرے ساتھ مناظرہ کرو بیٹھ کر، میرے ساتھ یوں کرو، ہر میدان کے اندر میں اوتھے ہاتھ پاواں گا جتھے کوئی بھی نہیں پاندا. اس طرح کی باتیں کرتا ہے. میں نے اسی پروگرام میں اس کے سامنے ایک پرچی رکھی ہے، ایک سوال کیا ہے،
اس کا سوال کا جواب نہیں ہے. اس نے پرچی پڑھی ہے, پڑھنے کے بعد اس نے پرچی کو زمین پہ پھینکا ہے, اس پرچی پہ نام لکھا ہوا ہے اللہ کا, اس پرچی کو اس نے اپنے قدموں میں پھینکا ہے. میں اس بات کا گواہ ہوں, میں اس کے سر پہ کھڑا تھا, پرچی پکڑانے والا میں تھا. پرچی پڑھنے کے بعد اس نے پرچی کو زمین پہ پھینکا ہے. یہ ہمارا درس, دین ہمیں درس دیتا ہے کہ سٹیج پہ بیٹھ کے باتیں کرنی کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میرے ساتھ مبالغہ کرو, میرے ساتھ بحث کرو, میرے ساتھ فلاں کرو, فلاں میدان میں آ جاؤ. تو ایک پرچی کا جواب تو تجھ سے دے نہیں ہوا اور اس سے تو نے کچل کے زمین پہ پھینک دیا. مجھے بہت افسوس ہوا اس وقت. میں نے پروگرام کیا, میں نے نقابت کرتے ہوئے اس کو ٹائم دیا تھا. انفارچونیٹلی میرا اس کے ساتھ پروگرام رکھا گیا تھا اور مسلسل 2-3 سال سے میں وہاں جا رہا تھا. سالانہ محفل ذکر امام حسین ہوا کرتی تھی تو وہاں, تو اس دفعہ مجھے بہت دکھ کا سامنا کرنا پڑا. اور اس کے آگے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے سینے میں بغض اہل بیت رکھتا ہے, اس کے سینے میں بغض اہل بیت ہے. یہ پکی نشانی ہے اس کی. 10 محرم الحرام کو اس کو موضوع دیا گیا تھا کہ فضیلت اہل بیت بیان کرنی ہے. 10 محرم کا آپ کلپ سنیں, 2021 جو 10 محرم ابھی گزرا ہے, اس میں 10 محرم کو اس کو موضوع دیا گیا تھا کہ فضیلت اہل بیت بیان کریں. تو اس نے وہ, آپ اس کا کلپ وہ بیان سنیں سارا, اس نے اس میں ایک ہی بات یہ نہیں کی عظمت اہل بیت کے بارے میں, فضیلت اہل بیت کے بارے میں ایک بات نہیں کی, بلکہ اس نے اہل بیت کی شان کو گھٹایا ہے, کم کیا ہے. میں موجود تھا اس محفل میں, اس نے اہل بیت کی شان کو کم کیا ہے. کہتا جس طرح میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو اس نے اس کے ساتھ ایک کلپ لگایا, بات کی, کہتا ہے کہ یہ بڑی بات تو نہیں ہے. تو میرے نبی نے ایک صحابی کو فرمایا تھا کہ وہ جنتی بوڑھوں کا سردار ہے, جنت کے اندر جو بوڑھے ہوں گے ان کا سردار ہوگا. تو ساتھ ہی اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ نوجوانوں کا مرتبہ زیادہ ہے یا بوڑھے کا زیادہ ہے. یہ باتیں کرنے والی ہیں, اہل بیت کی شان کو کم کر رہا ہے, بغض اہل بیت رکھ کے لوگوں کے اندر فساد پیدا کر رہا ہے. پھر کہتا ہے ایک حدیث, میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. کہا کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. کہا میرے نبی, اس نے کہا کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا جس کا نام حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے بارے میں فرمایا. کہ حضور نے تو ان کو بھی فرمایا تھا کہ یہ مجھ سے ہے اور یہ مجھ سے ہے, یہ لفظ بولا ہے اس نے. جو اس طرح اس نے شان اہل بیت کم کر رہا تھا بجائے بڑھانے کے, ذکر کرنے کے, فضیلت کرنے کے. بغض اہل بیت اس کے سینے میں پیوستہ ہے. اس لیے میں اس کو چیلنج کرتا ہوں اہل بیت کی فضیلت پہ یہ بات کرے, اہل بیت کی فضیلت پہ بیان کرے. اور تیسری بات, یزید پہ لعنت بھیجے اور دور موجودہ وقت میں یزید پہ لعنت بھیجے اور یزید کے سیاہ کارنامے سامنے لے کے آئے. نہ کہ یہ کہے, اس کا کہ میں نے یہ کلپ سنا ہے کہ اس نے کہا کہ یزید نام رکھنا مستحب ہے. استغفر اللہ. یہ کہتا ہے یزید نام رکھنا مستحب ہے. اور میاں صحابہ کے نام تھے, تابعین کے تابعی کے نام تھے, لیکن آج کے دور کی بات کرو, آج اس دور کے اندر کیا یزید کا نام رکھنا جائز ہے؟ یہ کہہ رہا ہے یزید کا نام رکھنا مستحب ہے. یہ بغض اہل بیت ہے. لہٰذا میں اس بندے کا, اس خبیث کا, اس فضل احمد چشتی جو ہے, چشتی لفظ جو ہے, اس کی بھی توہین ہے, فضل کی بھی توہین ہے, احمد کی بھی توہین ہے. اگر فضل کہوں تو وہ بھی توہین ہے. اس بندے کو میں کیا کہوں؟ یہ سور کا بچہ دنیا کے اندر فساد پھیلا رہا ہے. میں کہتا ہوں اللہ ایسے ملاؤں کو, یزیدی ملاؤں کو ہدایت دے یا ایسے ملاؤں کو نیست و نابود کرے. جو اہل بیت کی شان میں بولے اس کے خلاف یہ ٹویٹ جاری کر دیتا ہے, اس کے خلاف یہ کلپ جاری کر دیتا ہے. جو اہل بیت کے بارے میں بولے, اہل بیت کی شان بیان کرے,
اس کو یہ شیعہ قرار دیتا ہے اور اس کی جو ہے وہ کلپ تیار کر دیتا ہے، یہ فلاں ہے، میرے ساتھ چیلنج مناظرہ کرو، فلاں کرو۔ اللہ ایسے علماء سے بچائے، اور جو ان کے چاہنے والے ہیں ان سے میں یہی کہوں گا کہ آپ ان کے بیان جو ہیں بیانات غور سے سنا کریں۔ اہل بیت کا بغض اس کے سینے میں ہے، لہذا ان کو آپ تبلیغ کریں، ان کے چاہنے والے جو ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ان کو تبلیغ کریں اور اس کو راہ ہدایت پہ لے کے آئیں۔ لوگ کہتے ہیں اس کے پاس علم بہت زیادہ ہے، میں نے کہا علم تو شیطان کے پاس بھی بڑا تھا، علم تو شیطان کے پاس بھی بڑا تھا، لیکن موجودہ دور کا سب سے بڑا شیطان یہ ہے جو اہل سنت میں رہ کر، مسلک حق اہل سنت حنفی بریلویوں میں رہ کر یہ بندہ جو ہے یہ فساد پھیلا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے جو یزیدی ملاؤں ہیں ان سے ہمیں پناہ عطا فرمائے، اور ہمارے مسلک کو ایسے علماء سے، ایسے یزیدی ملاؤں سے پاک فرمائے۔